الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو طریقہ اور سلیقہ میرا محبوب پیغمبر آپ کو دے تو اس طریقے کو اپنا لو، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جس طریقے سے میرا پیارا محبوب تمہیں منع کر دے تو اس سے رک جاؤ. بدقسمتی سے آج کا مسلمان اس کے الٹ چلتا ہے. جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جس کا حکم دیا ہے، اس سے ہم کوسوں دور ہیں. اور جس طریقے سے منع کیا ہے اس کی طرف ہم دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب جنت کو بنایا گیا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ جاؤ
جنت کو دیکھ کر آؤ۔ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، جنت کو دیکھ کر آئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جنت کو کیسا پایا؟ تو جواب میں انہوں نے عرض کی کہ جنت کا یہ حسین منظر جس نے بھی سنا تو وہ اس میں جانے کے اشتیاق میں رہے گا۔ پھر جہنم کی طرف بھیجا۔ جہنم کی آگ پہلے سفید تھی، یہ جب آگ جلتی ہے نا تو کبھی سفید ہو جاتی ہے، کبھی سیاہ ہو جاتی ہے، کبھی سرخ ہو جاتی ہے۔ تو جہنم کی آگ بالکل سفید تھی۔ 100 سال جلنے کے بعد اس کا رنگ سرخ ہو گیا، اور پھر 100 سال جلنے کے بعد اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، اور لا تعداد عرصہ یہ جلی ہے۔ اور دنیا کی آگ اس کے برابر، ذرے کے برابر ہے۔ یہ آگ برداشت نہیں ہوتی تو وہ کیسے برداشت ہوگی؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کو دیکھا، واپس تشریف لائے تو اللہ نے پوچھا جہنم کو کیسا پایا؟ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ یا اللہ، اس کی ہولناکی اور اس کی سختی جو بھی سنے گا وہ اس سے پناہ مانگے گا۔ اللہ رب العزت نے جنت کے اوپر مشقت کا پردہ ڈال دیا، اور جہنم کے اوپر خواہشات کا پردہ ڈال دیا۔ کہا اب جا کے جنت کو دیکھو۔ جب جا کے دیکھا تو واپس آ کر عرض کی یا اللہ، اب تو مشکل ہے کوئی جنت میں جائے۔ صبح صبح سردی میں اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھنا، اپنی محفلوں کو چھوڑ کے نماز کے لیے آنا، غمی خوشی کو پیچھے رکھ کے نماز کے لیے آنا تو بہت مشکل ہے۔ لگتا ہے کہ مجھے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، تو کہا جاؤ جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ جہنم کو دیکھا، واپس آ کے عرض کی یا اللہ، مجھے تو خطرہ ہے کہ سارے کے سارے ادھر ہی جائیں گے۔ اللہ نے اس کے اوپر خواہشات لگا دی، لذتیں ڈال دیں۔ بظاہر وہ لذت نہیں ہوتی، بعد میں آدمی جو ہے پچھتاتا ہے، لیکن وقتی طور وہ کہتا ہے کہ اس میں سکون ہے، اور شیطان بھی اسی کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں اور آپ دینی کاموں سے دور ہیں۔ اور بڑا آسان جملہ ہماری زبانوں پہ آتا ہے، اللہ نے جہنم کو بھی تو بھرنا ہے نا، تو لازمی ہے کہ مجھ سے ہی بھرنا ہے، اور دنیا میں کم ہیں لوگ۔
وہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ میرے سے ہی جہنم کو بھرو۔ تو جو طریقہ آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہم اس پہ چلیں گے تو دنیا میں بھی راحت اور سکون ہوگا، اور آخرت میں بھی راحت اور سکون ملے گا۔ اور جس طریقے سے منع کیا اس کے قریب ہم جائیں گے، دنیا میں ذلت ہوگی، آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ اور آیات میں آتا ہے کہ جہنمی کہیں گے کہ ذرا اس شیطان کو تو لاؤ جس نے ہمیں گمراہ کیا، ذرا اس سے بدلہ تو لے لیں۔ تو شیطان کہے گا میں نے کون سا آ کے تمہیں کہا تھا کہ تم یہ کام کرو، میں نے تو راستہ بتایا، تم اس کے اوپر چڑھ پڑے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے شیطان کے بارے میں۔ پہلے شیطان نظر آتا تھا لوگوں میں، اس طرح عام گھومتا پھرتا تھا۔ تو ایک شخص نے کہا تو بڑا بدبخت ہے، تو لوگوں کو لڑاتا ہے، میاں بیوی کو لڑا دیتا ہے، گناہ کرواتا ہے۔ کہا میں نے کب گناہ کرائے ہیں؟ یہ ساری دنیا لڑ رہی ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے، عزیز و اقارب آپس میں لڑ رہے ہیں، تو ہی تو کرا رہا ہے۔ کہتا ہے میں کدھر کرا رہا ہوں، میں تو صرف جو ہے شرینی لگاتا ہوں، باقی یہ کام خود کرتے ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ تو ایک آدمی جو ہے نا جلیبیاں بنا رہا تھا، اس نے ادھر سے ہاتھ لگایا اس تیل میں اور اس کو دیوار پہ لگا دیا۔ کہا اب ادھر بیٹھ کے دیکھو۔ ان کے اوپر مکھیاں آئی، مکھی کو کھانے کے لیے کرکلی آ گئی۔ دور سے بلی نے دیکھا، اس نے چھلانگ لگائی اس کو پکڑنے کے لیے، اس کو نہ پکڑ سکی، پیچھے سے کتے نے چھلانگ لگائی، دونوں کو دونوں کڑائی کے اندر۔ اب اس نے جو ہے نا ان دونوں کو پکڑ لیا کہ بھائی میں نے اتنا خرچہ کیا ہے یہ دو۔ ان دونوں نے اس کو پکڑ لیا کہ بھائی تو ادھر نہ لگاتا تو ہماری بلی نہ مرتی، میرا کتا نہ مرتا، تو نے ادھر کیوں لگایا ہے؟ دونوں لڑ پڑے۔ تینوں جب لڑ پڑے ان کا خاندان آ گیا، کہنے لگا اب بتاؤ یہ میں ان کو لڑا رہا ہوں، یہ تو خود لڑ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا ابتدا تو نہیں کی ہے نا، تو وہ بھی ادھر کہے گا کہ میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ تم یہ کام کرو، میں نے تو راستہ بتایا تھا، تم اس راستے کے اوپر چل پڑے۔ تو اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا، فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، سن لو دھیان کے ساتھ کہ جو چیز تمہیں میرا رسول عطا کرے فخذوہ، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اسی کے اوپر عمل کرو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے میرا نبی میرا رسول تمہیں منع کر دیں اس سے بچ کر رہو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد إنه تعالى جبار كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومقصدنا وهادينا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس ولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحہ درست فرمانے.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاکرام. یا الہ العالمین، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے قبروں کو یا الہ العالمین تو منور فرما. جتنے بھی مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. علماء حق کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی، مکاتب کی، مراکز کی، خانقاہوں کی، مساجد کی یا الہ العالمین تو حفاظت فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین جب موت کا وقت آئے تو سب کی زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.